امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، خدا اور محبت۔ ماہی کاظم شاہ اور ان کی بھابھی صاحبہ ناظم شاہ ماہی کی بچپن کی بہترین دوست ردا کی شادی میں شرکت کے لیے بھاورپور سے لاہور پہنچتی ہیں۔ ان کا تعلق ایک بااثر خاندان سے ہے۔ تیمور شاہ نامی شخص ماہی سے رستے میں ملتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ فرحاد احمد نامی نوجوان نے اپنے والد توفیق احمد کو بار بار ڈگری میں فیل ہونے سے دباؤ میں ڈال دیا ہے، اس لیے وہ اسے کہیں کام پر بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کے والد نے اسے سیٹھ نثار کی بیٹی کی شادی میں منصوبہ ساز کے طور پر نوکری رکھوا دیا۔ ردا سیٹھ نثار کی بیٹی ہے۔ فرحاد اور ماہی شادی میں ملتے ہیں، جہاں شروع میں جھگڑنے کے بعد ان کی دوستی ہو جاتی ہے، تاہم اس نے شرارتوں میں مدد کے لیے اس سے دوستی کی ہے۔ ماہی اس وقت کو گھر میں اپنی سخت زندگی سے رہائی کے طور پر استعمال کرتی ہے اور فرحاد کی دوستی سے لطف اندوز ہوتی ہے، لیکن فرحاد اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، پری ذات۔ کہانی ایک سیاہ فام کالج کے طالب علم پری ذات کے گرد گھومتی ہے، جو خود اعتمادی کے مسائل اور اعتماد کے مسائل کے ساتھ پلا بڑھا ہے۔ معاشرے کے اس کے بارے میں فیصلے کے باوجود وہ بہت محنتی، انتہائی عزت دار اور خوش اخلاق ہے، اور جس سے بھی ملتا ہے اس پر ایک دیرپا تاثر پیدا کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کے سفر کے ساتھ لے جاتا ہے، جن سے وہ اپنی زندگی میں ملاقات کرتے ہیں، جب وہ شاعری کے اپنے حقیقی جذبے کو منتخب کرنے یا ایک حقیقت پسندانہ ملازمت کرنے کی اپنی اندرونی لڑائی سے نمٹتا ہے، جو اس کے خاندان کو آمدنی فراہم کر سکے۔ پری ذات ایک معصوم لڑکا ہے جو راولپنڈی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی سیاہ جلد کی وجہ سے اکثر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس کے بھائی اور بہنوئی لالچی ہیں اور اسے ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ صرف اس کی بہن سعیدہ اس سے محبت کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کے مضبوط اور پر اعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے تئیں متکبرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، میرے ہم سفر۔ میرے ہم سفر ایک رومانٹک پاکستانی ڈرامہ ہے جسے ہمایوں سعید اور شہزاد ناصب نے سکس سگما پلس کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ قاسم علی مرید نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور سائرہ بانو نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ میرے ہمسفر ایک لڑکی حالہ کے گرد گھومتا ہے جسے اس کے والد پاکستان میں اپنے ماموں کے گھر چھوڑ جاتے ہیں، جہاں اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، خاص طور پر شاہ جہاں کی طرف سے۔ بعد میں شاہ جہاں کا بیٹا حمزہ بیرون ملک سے واپس آتا ہے، وہ اس سے شادی کرتا ہے اور اسے وہ عزت دیتا ہے جس کی اسے ہمیشہ ضرورت تھی۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے
شمشیر کے گرد گھومتی ہے، جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے۔ ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے، اس لیے کہانی مزید الجھ جاتی ہے۔ دانش تیمور بطور شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا بیٹا ہے، ضدی اور اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار۔ درفشا سلیم بحیثیت مہک ایک لیکچرار کی بیٹی ہے، طبیعت میں شائستہ ہے اور متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ حماد شعیب بطور احسن مہک کے کزن اور منگیتر ہے۔ شمشیر ایک غیر روایتی ماحول میں مہک سے محبت کرنے لگتا ہے اور محبت اور نفرت کے اس رشتے میں تقدیر کھو جاتی ہے۔ جب خاندانی اقدار بہت مضبوط ہوتی ہیں تو بعض اوقات خاندان کے افراد کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کیسی تیری خود غرضی ایسی ہی ایک مثال ہے۔ نمبر 5، مائی ری ایک غیر معمولی تحریر کردہ ڈرامہ ہے جس کی کہانی معاشرے کے بوسیدہ تانے بانے کو اجاگر کرتی ہے۔ کم عمری کی شادی ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اور مائی ری اسے خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ اینی ایک 15 سالہ خوش مزاج اسکول کی لڑکی ہے جو اپنے چچا کی مرضی کی وجہ سے اپنے کم عمر کزن سے شادی کرنے پر مجبور ہے۔ جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھے گا، ناظرین بچپن کی شادیوں کے خطرناک نتائج دیکھیں گے جو معصوم بچپن کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتے ہیں۔ بچپن ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کی جائے۔ ایک بار جب آپ اس سے باہر جاتے ہیں، آپ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہیں۔ پہلے بچوں کو کھلنے دو۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، عشق مرشد کی کہانی مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گرد گھومتی ہے جنہیں تقدیر نے اکٹھا کیا، جبکہ انہیں محبت کے نام پر لاتعداد چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سیاست، دشمنی، چالوں اور ابہام سے بھری ایک داستان، یہ طاقت کی جدوجہد، ذاتی انتقام اور پیچیدہ سازشوں کے ایک پیچیدہ جال میں ڈوب جاتی ہے۔ ڈرامہ جذبات، دماغی سازشوں اور رازوں کے ہمیشہ سے موجود خفیہ واقعات کی ایک دلکش کہانی کا وعدہ کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو عبدالخالق خان نے لکھا ہے، فاروق رند نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان، درفشا سلیم، عمیر رانا اور نور الحسن شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، کبھی میں کبھی تم۔ جب دو خوبصورت لوگ ملتے ہیں تو کبھی میں کبھی تم جیسے عجائبات وجود میں آتے ہیں۔ فہد مصطفیٰ ایک دہائی کے بعد ٹیلی ویژن سکرین پر جلوہ گر ہوں گے، وہ بھی میرے ہمسفر اور مجھے پیار ہوا تھا جیسے سپر ہٹ پروجیکٹ سے سیدھی لڑکی کے ساتھ، یعنی ببلی ہانیہ عمر، 2024 کے سب سے زیادہ اینٹیسپیٹڈ ٹیلی ویژن پروجیکٹ کی پہلی جھلک اسے تھوڑا سا اداس بناتی ہے، جس میں ہانیہ اور فہد کے کردار ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور ہر طرح کی موٹی اور پتلی زندگی کو یکجا کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہانیہ عمر کا کردار شجینہ ہے، جو ایک کتابی شخصیت ہے جو ڈین براؤن کی کتاب کو پڑھتی ہے، سوتی ہے، جلدی اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور ہر روز ایک شیڈول کے مطابق چلتی ہے۔ مصطفیٰ کے طور پر فہد مصطفیٰ کا کردار ایک ہم عصر گیمر لڑکے کا ہے جو نوڈل سے بھرے پیالے بناتا ہے، موٹر سائیکل چلاتا ہے، دھوپ میں انڈے فرائی کرتا ہے اور ہر وقت ایک ہی جگہ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، اقتدار۔ گرین انٹرٹینمنٹ کا ڈرامہ اقتدار ایک دلچسپ کہانی کا وعدہ کرتا ہے۔ اقتدار ڈرامے کی کاسٹ میں انمول بلوچ، علی رضا، ایمان خان اور سمیع خان شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ محبت، خاندانی حرکیات اور رشتوں کی پیچیدگیوں کی ایک زبردست کہانی سنائے گا۔ اس سے فائدہ اٹھائیں، جو بلا شبہ زندگی میں ایک بار ملنے والا موقع ہوگا۔ ایک شدید جذباتی سواری، یادگار کرداروں اور ایک دلکش کہانی کے لیے تیار ہو جائیں جو آپ کی پوری وقت دلچسپی رکھیں گے۔ اس ڈرامے کو فہیم برنی نے ڈائریکٹ کیا ہے۔
ہنا ہما نفیس نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، میم سے محبت۔ میم سے محبت ایک ایسی چلتی ہوئی کہانی کے گرد گھومتی ہے جو فنی طور پر اتفاق اور تقدیر کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے، دو روحوں کو اکٹھا کرتی ہے جو اپنے جوہر میں اس سے زیادہ مختلف نہیں ہو سکتی ہیں۔ غیر یقینی صورتحال سے بھری ہوئی دنیا میں محبت منطق، ماضی اور حالات کی حدود کو پامال کرتے ہوئے انتہائی غیر متوقع لمحات میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق نے لکھا ہے، علی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں احد رضا میر، دنانیر مبین، زرار خان اور ختیجہ سلیم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔